میں وزیر آباد میں تھا نا تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے ایک اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے, اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی, اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی, اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں ایک کر رہی ہیں, پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے ایک پہ لا رہی ہیں, تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا, حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے, حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا, اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھیں؟ 3 تھی. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے, 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر, یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا, وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی, یہ پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہاں بڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں, اندھے مقلد ہیں, باقی تو براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں, قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں وہ. ابے یہ براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں, آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ. سوڈان میں آج اسلام آیا ہے, کہہ رہے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ایک ہو رہی. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا, بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا, اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟